ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو یہ مسئلہ گلگت بلتستان ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا پہلو ہے پولیٹیکل پہلو ہے, دوسرا اس کا کانسٹیٹیوشنل پہلو ہے. تو اس کا جو پولیٹیکل جو پہلو ہے اس پہ تو 70 سال سے بات ہوتی رہی ہے. ایک سیگمنٹ عام طور پہ جنرل ویو یہ پایا جاتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے الحاق کیا ہے, ہم پاکستان کا حصہ ہے. لیکن دوسرا اس کا جو کانسٹیٹیوشنل جو پہلو ہے, جو ممالک کے درمیان انٹرنیشنل ریلیشنز کو بین الاقوامی قوانین جو گورن کرتے ہیں, اس کے مطابق یہ ایک اس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. تو انٹرنیشنل لا کو پڑھاتے ہوئے, اس کا اسٹوڈنٹ رہتے ہوئے, میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ مسئلہ شروع ہوا 1 نومبر 1947 کے اس دور سے جب ہمارے لوگوں نے گنسارا سنگھ کو اریسٹ کر کے ڈوگرا حکومت سے آزادی حاصل کی. اگرچہ یہ آزادی تو حاصل کی, ہم ہر سال سرکاری سطح پہ ہمارے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس آزادی کی انٹرنیشنل قوانین کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے لوگوں نے آزادی تو حاصل کی, لیکن ہماری آزادی کو دنیا کے کسی بھی UN ممبر ملک نے تسلیم نہیں کیا, ایون پاکستان نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے حالیہ دنوں میں کلیئر کٹ کہا کہ گلگت بلتستان ریاست کشمیر کا حصہ تھا, ہے اور رہے گا. اور اسی طرح میں ستائش عزیز کمیٹی کی جو رپورٹ ہے, اس رپورٹ کے اندر دیکھ رہا تھا تو اس رپورٹ کے اندر بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر بھی ایک کیبنٹ کی میٹنگ بلائی گئی 70-71 کے اندر. تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سوچا کہ بھئی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا اس کانسٹیٹیوشنل مسئلے کو حل کیا جائے اور اس کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے. تو بیٹھ کے ایک تھورو ڈسکشن کی گئی, انٹرنیشنل جتنے بھی ریزولوشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو پھر اس بات پہ کنونس ہو گئے, چونکہ وہ ایوب خان کے دور میں فارن منسٹر تھے جب گلگت بلتستان کے علاقے اکسائی چن اور ٹرانس کراکرم ٹریکٹ کا جو علاقہ ہے یہ چائنا کو دیتے, اس کے اندر اس کا کلاز نمبر 6 کے اندر 1963 کے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا, اس پہ استواب رائے ہوگی تو گلگت کے اندر جو بھی حکومت آئے گی ری نیگوشیٹ کیا جائے گا. تو ذوالفقار علی بھٹو کو پتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آئین میں شامل نہیں کر سکا. چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھٹو نے کیوں نہیں شامل کیا 73 کے آئین کے اندر, وجہ یہ تھی ایک تو پاکستان مشرقی پاکستان الگ ہونے کے بعد انٹرنیشنلی پاکستان وہ ایک ویک پوزیشن پہ تھا, دوسرا چونکہ بھٹو ایک لائر تھا, وہ قوانین کو جانتا تھا, یہ ممکن نہیں تھا. تو پہلے ہمیں یہ اس بات کو ہمیں ایسے نیشن ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو, جی ہم بالکل پاکستان کی سالمیت کے بالکل خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد نے ایک چٹھی بھیجی تھی 1947 کے اندر الحاق کی, بین الاقوامی قوانین کے اندر اس چٹھی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمیں ایک عمرانی معاہدہ کرنا پڑے گا, اس عمرانی معاہدے کے تحت ہمیں اپنے حقوق ڈٹرمن کرنے ہوں گے. اگر 1947 کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے پراپر جس طرح بین الاقوامی قوانین کے اندر الحاق کا جو کرائیٹیریا ہے, طریقہ کار ہے, اس کے مطابق الحاق کرتے تو آج ہم آرڈر پہ 70 سال میں ہمیں آرڈر LFO آرڈر کے اوپر آرڈر نہیں آتا, بلکہ ہم باضابطہ پاکستان کے آئین کے اندر شامل ہوتے. اور جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نمبر 1 ہے, جو پاکستان کے 7,96,096 مربع کلومیٹر کے اندر مشتمل ہے, جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ایک ڈیمارکیٹڈ لین ہے, ریاست کی پہلی بنیادی جو خصوصیت ہوتی ہے اس کا لین ہوتا ہے, اس کے اندر ہم شامل ہوتے ہیں.